اللہ تعالیٰ وہ یہاں تشریف لائیں اور ہمارے طلباء کو نصیحت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ رب تبارک و تعالی نے اپنے ایمان والے بندوں سے وعدہ فرمایا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کو انہوں نے جو رب سے روزہ ازل میں وعدہ کیا تھا اس کی بھی یاد دہانی کرائی۔ الست بربکم قالوا بلا کہہ کر رب کے اس سوال پر الست بربکم ہم سب نے بلا کہہ کر وعدہ کر لیا تھا، گویا کہ رب کے جو بھی احکامات ہم تک پہنچیں گے ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ اور رب تبارک و تعالی نے فرمایا اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے تمہاری جتنی محنتیں، جد و جہد اور کوششیں ہوں گی ہم بھی تمہیں اسی حساب سے منزل مقصود پر پہنچنا تمہارے لیے آسان کر دیں گے۔ اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تم نے جو رب سے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرو۔ رب العالمین نے جو وعدہ کیا ہے وہ اپنا پورا کر رہا ہے۔ یہاں اللہ کے فضل و کرم سے جامع احسان کے اندر کراچی کے جتنے بھی مدارس ہیں، اگرچہ پہلے کی مناسبت سے جامعہ ستاریہ میں بھی طلباء کے مابین تقاریر کا سلسلہ اچھے پیمانے پر آ چکا ہے، لیکن پھر بھی مجھے یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ جامع احسان کراچی کے تمام مدارس میں پہلے نمبر پر ہے۔ اس پر ہمیں اللہ کا جتنا شکر ادا کرنا چاہیے وہ کرتے رہیں، اور کم ہے اس لیے کہ آپ کے اساتذہ، آپ کے منتظمین، آپ کے مدرسین، ان کی یہ کاوشیں کہ آپ کو اس نہج پر لے کر کے آئے، ورنہ مجھے وہ بھی یاد ہے گزشتہ سال کی بات ہے، اس جامع کا میں نام نہیں لوں گا، پنجاب سے آئے ہوئے دو بھائی، سگے بھائی، انہوں نے پورا کورس مکمل کیا اس جامع کے اندر، اور جب وہ یہاں سے گئے تو ان کے والد مجھ سے شکوہ کر رہے تھے کہ اگر ہمیں یہ بات معلوم ہوتی پہلے تو ہم فلاں جگہ پر داخل نہ کراتے، آپ کیا داخل کرا دیتے۔ میں نے کہا کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگے جی تعلیم تو ساری حاصل کری، لیکن اگر ان سے کہا جائے 5 منٹ کا درس دے دو تو وہ ہاتھ جوڑ لیتے ہیں۔ 7 8 سال 9 سال تعلیم حاصل کری اور بولنا نہیں آ رہا۔ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، حدیث نہیں ہے یہ حدیث رسول نہیں ہے، مقولہ ہے۔ بہت سے لوگ اس کو حدیث رسول کہہ کے نسبت کر دیتے ہیں، وہ درست نہیں، مقولہ ہے۔ ہر چیز کی زکوٰۃ اگر ہم یہاں دیں گے تو اللہ کے ہاں کامیابی ہوگی۔ رب تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم مانگتے رہے ہم تم کو دیتے رہے، اور اتنی نعمتوں سے تم کو نوازا کہ اگر اس کو شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اور ساتھ ساتھ یہ فرما دیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تمہارے رب کی جو نعمتیں تم پر ہوئی ہیں اس کا اظہار کرنا تمہارے اوپر ضروری اور لازمی ہے۔ رب کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہم نے دنیا داری چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، لین دین چھوڑ کر، دنیا کے معاملات چھوڑ کر، رب تبارک و تعالی نے ہمیں ایک ایسے دینی ادارے کی مناسبت سے یہاں پہنچا دیا کہ جو ہمیں علم لدنی حاصل ہم کر رہے ہیں۔ اب اس کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اگر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے مطابق عمل نہ ہو تو اس علم کے حاصل کرنے کا کیا مقصد؟ وہاں تو نبی نے حکم دیا تھا بلغوا عنی ولو آیا، اگر ایک ہی آیت، ایک ہی مسئلہ ہی تم تک کیوں نہ پہنچ جائے اس کو آگے پہنچانا ہے۔ میں 8-10 سال لگا دوں تعلیم کے اندر اور آگے ایک آیت بھی نہ پہنچا سکوں، میرے اندر یہ صلاحیت ہی نہ ہو، تو یہ گویا کہ
میری زندگی کا ناقص حصہ ہوگا۔ آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کے اس ادارے میں جامعۃ الاحسان کے اندر بالخصوص کراچی کے تمام جامعات اور تمام مدارس کے مقابلے میں یہ پہلا نمبر حاصل کر چکا ہے کہ آپ کی توجہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ اس کو آگے پہنچانے کی تعلیم اور تربیت دی جا رہی ہے تاکہ آپ زندگی کے کسی میدان میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اندر کوتا نہ ہو۔ نبی نے فرمایا تھا الا وکلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اس پر عملی کب ہوگا کہ جب عملی میدان میں جو ہم نے علم حاصل کیا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانے کے قابل ہوں، اور یہاں یہ صلاحیتیں، یہ قدرتیں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور جامعہ کے اساتذہ کی محنتوں کے بدولت آپ کو حاصل ہو رہی ہیں۔ اس پر رب کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیے گا پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ اس میں شک نہیں کہ اکثر طلباء اس میدان میں ہوں گے، کودے ہوئے ہوں گے، لیکن بعض طلباء ایسے بھی ہوں گے جو اپنے آپ کو پیچھے رکھے ہوئے ہیں۔ میں ان سے کہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھیں اور آگے بڑھیں۔ جو ادارہ آپ کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دے رہا ہے، اس تربیت میں کوتاہی نہ آنے دیں، بلکہ وسارعوا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور والسابقون السابقون اولئک المقربون کے اندر اپنا شمار کروانے کے لیے علم کی مناسبت سے ہر میدان میں بات کرنے میں، تقریر کرنے میں، علم کو سمجھنے میں، آگے دوسروں کو سمجھانے میں، بلغوا عنی ولو آیا پر عمل کرنے میں، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضے کی انجام دہی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اور آپ کو یہ بتا دوں، میں مکہ مکرمہ میں بیٹھا ہوا تھا، اس وقت کی بات ہے کہ جب مدینہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھا، عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے، میرے ایک ساتھی تھے، وہ مجھ سے بحث کہنے لگے جو عمل خود نہ کر رہے ہو تو دوسرے کو حکم نہ کرنا۔ اور وہ آیت پڑھ کے سنا رہے تھے مجھے، لم تقولون ما لا تفعلون۔ اپنی جگہ ہے، وہاں تو رغبت دلائی جا رہی ہے کہ جو تم بات لوگوں کو کہہ رہے ہو خود بھی تو عمل کرو۔ وہاں یہ نہیں کہا جا رہا اب تم خود بھی عمل چھوڑ دو اور دوسروں کو کہنا بھی چھوڑ دو۔ میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا بات یہ ہے، اگر بالفرض میرے اندر کوئی کوتاہی ہے اور وہی کوتاہی میں اپنے کسی دوسرے ساتھی میں دیکھ رہا ہوں اور اس کو منع کر رہا ہوں، تو میرا اندر سے ایمان مجھے ملامت کرے گا کہ کل تو یہ خود کام کر رہا تھا اور آج اس کو یہ کہہ رہا ہے۔ میرا یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا خود اس کی بدولت میری اصلاح ہو جائے گی۔ اس لیے ہم نے اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھنا۔ میں جامعۃ الاحسان کے تمام اساتذہ اور تمام منتظمین اور بالخصوص مدیر جناب احسن سلفی صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اگرچہ وقت پر ہی مجھے یاد کیا گیا اور مجھے وہ یاد آ گیا، ٹی وی 1 والوں کے پاس سے ایک دفعہ میرے پاس فون آیا، جمعے کی نماز پڑھا کر کے میں وہیں مصلی پر بیٹھا ہوا تھا کہ جی آج پروگرام ہے 4 بجے۔ میں نے کہا بھائی کیا اچانک پروگرام بن گیا، پہلے سے طے نہیں ہو؟ سوری معذرت چاہتے ہیں جی، وہ آئندہ ایسے نہیں ہوگا۔ چلو انہوں نے تو اپنی حق پورا ادا کر لیا۔ تو آج بھی مجھے ایک دم اچانک احسن سلفی صاحب کا یہ پیغام ملا، لیکن ان کی محبتیں ہمارے ساتھ اتنی مضبوط اور قوی ہیں کہ انکار کرنے کو دل نہیں چاہا، اور میں نے یہاں حاضری دے دی۔ اس لیے مجھے یہاں خوشی بھی ہوتی ہے یہاں کی کارگزاری دیکھ کر کے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم کے حصول کے ساتھ ساتھ تربیت پانے اور لوگوں تک بلغوا عنی ولو آیا کے تحت عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔